السلام علیکم۔ یہ زبردستی اپنے کو مسلط کرنے کا ایک نمونہ ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ڈاکٹر وارث مظہری صاحب ہمارے بڑے اچھے جوان دوست ہیں، اور خانقاہ برکاتیہ میں بھی تشریف لاتے رہے ہیں۔ وہاں ان کے مقالے جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے مقالے سے بڑھ کر کسی اور کا مقالہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کو بھی سنیں گے ہم۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں جناب انجم نعیم صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ میری نظر میں جامعات میں مسئلہ اردو کا نہیں ہے، مسئلہ ہے عربی کا۔ جو ہمارے یعنی اسلام کی جو ماخذ زبانیں ہیں، ان ماخذ زبانوں میں ہمارے جو وہاں تعلیم ہے وہ ویسی نہیں ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ آخر ہم اس پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ وہاں اردو ذریعے تعلیم ہو؟ اردو کو ایک مضمون کی حیثیت سے بہت لوگوں نے تبصرہ کیا، پڑھایا جائے، ضرور پڑھایا جائے، اور لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ عربی ماخذوں سے اسلام کا مطالعہ کر کے پھر اپنی تحقیقات عربی میں تحریر کر کے، اور وہ اسے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی بھیجے۔ اتنے رسالے و جریدے عرب ممالک سے آتے ہیں جن میں نئی تحقیقات ہوتی ہیں، بتائیے، اور اس میں تو اعراب نہیں ہوتے کہ کتنے ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں جو ان کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اور ان سے کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ اصل ضرورت میرے خیال سے، میں اسے بھگت چکا ہوں۔ ایک بار ایک بڑی جامعہ کے شیخ الحدیث صاحب وہاں اردو تشریف لائے، میں وہاں اس زمانے میں پڑھاتا تھا جامعہ اہل البیت میں، تو میں انہیں لے کر گیا کہ چلیے آئیے میں آپ کو کا تعلق ہو جامعہ اشرفیہ سے، کہ آئیے میں آپ کو ایک اہل سنت والجماعت امام سے ملاتا ہوں، لے گیا۔ اب اس نے، میں نے بتایا آپ ہیں شیخ الحدیث ہیں، اب انہوں نے بات چیت کرنی شروع کی، اور بہرحال جواب بھی عربی میں، لیکن ہمارے شیخ الحدیث صاحب عربی کی عین بھی نہیں بول پا رہے تھے۔ میری ٹوٹی ٹوٹی، میں اردو جانتا تھا، تھوڑی سی پڑھی تھی، تو اس میں میں ٹوٹی ٹوٹی عربی میں بتاتا رہا کہ یہ ایسا ہے، تو انہیں حیرت تھی کہ انہیں عربی کیوں نہیں آتی، عربی میں کیوں نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں اپنے میاں مٹھو بن جائیں کہ ہم فلاں ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، لیکن میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میں انہیں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ اس عربی پر انہیں کتنا عبور حاصل ہے۔ بعض مدارس ہیں جن کے طلباء، میں دو تین کے نام جانتا ہوں، نام لوں گا نہیں، کوئی مرحوم ہو چکے ہیں، جنہوں نے جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے کے بعد ندوۃ العلماء میں جا کر عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ تو آخر تھی وہاں کیا کمی تھی؟ وہاں کی کمی کیا دور نہیں ہو سکتی تھی؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ دو ہی ادارے ہیں جنہوں نے اردو کو زندہ رکھا ہے، اور عجیب بات ہے دونوں الگ الگ پولس پر ہیں، پولس اپارٹ۔ ایک ہے بالی ووڈ، جس کی کہانیوں میں، جس کے نغموں میں اردو شامل رہتی ہے، اور یا جامعات ہماری، ان دو کی وجہ سے اردو زندہ ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے یعنی مدارس میں، جامعات میں اس کو مضبوط کریں، اور ضرور ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے اردو زبان کی مادری زبان تھی اشراف کی، اب اشراف تو چلے گئے انگلش میڈیم کی طرف، اور اب وہ طبقے رہ گئے جن کے یہاں عظیم نسل ہے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کی واقفیت اس زبان سے زیادہ ہے جس میں وہ گھر میں بولتے چالتے ہیں، اور اسی لیے ان کی تقریر میں بھی، گفتگو میں بھی، اور تحریروں میں بھی، اور وہ بھی چھپی ہوئی تحریروں میں تذکیر و تانیث کے ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اب میں گفتگو میں غور سے سن رہا تھا، کون تذکیر و تانیث کی غلطیاں کر رہا ہے، کہاں کہاں کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ اردو کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو بہت یہ سوشولوجیکل تناظر میں بھی اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں آخر اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو اردو کا طالب علم نہیں رہا ہوں،
لیکن بہرحال اردو مادری زبان ہے، اردو مادری زبان ہے، اور اس میں اظہار خیال کی پوری قوت رکھتا ہوں ماشاءاللہ، جتنی میں انگریزی میں نہیں رکھتا. لیکن بہرحال مجھے معاف کیجیے گا اگر یہ تنقیدی باتیں تھیں، اگر ان کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم.